سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انہم ساء ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکین کے ساتھ قتال کرو، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، وخذوہم واحصروہم، ان کو پکڑو اور ان کو گھیرے میں لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات لگا کے بیٹھو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے کچھ مدت رعایت کی طلب کرتا ہے تو اس کو وہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور پھر اس مقصد کے لیے اس کو اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا دیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ وہ ایک نہ جاننے والی، دین و مذہب سے نا آشنا قوم ہے۔ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ، مشرکین کے لیے اللہ کے اوپر کسی عہد و پیمان کی ذمہ داری کس طرح ہو سکتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سوائے ان مشرکین کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تمہارے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہیں، یعنی اس کی شرائط کو پوری کریں، تم بھی اس پہ قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو یعنی عہد و پیمان کا سے وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کہ وہ کیسے ذمہ داری اللہ اور اس کا رسول اٹھا سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اگر تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو پھر تمہارے بارے میں وہ کسی معاشرتی یا کسی عہد و پیمان کا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں کی یعنی چرب زبانی سے تمہیں راضی خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات سے ابا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت عہد و پیمان کو توڑنے والوں کی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو
انہوں نے تھوڑی پونجی کے عوض فروخت کر دیا اور لوگوں کو اس کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک جو کچھ یہ کر رہے تھے اس میں یہ سب سے برا کام تھا۔ یہ اب اس دار و گیر کی تفصیل آ رہی ہے جو مشرکین کے بارے میں، مشرکین عرب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ یہ بات جو میں نے پہلے بیان کر دی ایک دفعہ پھر ذہن میں رہے کہ یہ ان مشرکین کے بارے میں حکم ہے کہ جن کے اوپر اتمام حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ ایک زمانے تک آپ ان کو اللہ کی آیات سناتے رہے، کوئی مجلس نہیں چھوڑی، کوئی ان کی مارکیٹ نہیں چھوڑی جس میں آپ نہ گئے ہوں۔ ہمیں روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ اوقاز میں سب سے بڑی منڈی لگتی تھی، یہ طائف کے راستے پہ جگہ تھی، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، مسلسل ان کو جھنجھوڑ کے جگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل آ رہا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، شور کر رہا ہے کہ اس کی بات نہیں سننا، اس کی باتوں میں جادوگری ہے، سحر ہے، تمہارے اوپر اثر ہو جائے گا، تم دین آبا سے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو پھیر دیا ہے، لیکن آپ مسلسل یہ صدا لگاتے رہے، آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی یعنی اس معاملے میں کوئی حد نہیں چھوڑی۔ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کر لیں اور کوئی ایمان نہ لائے، اور ایمان نہ لانے کی صورت بھی یہ ہے کہ وہ شرک کے اوپر قائم ہے، بت پرستی کر رہا ہے، اور بتوں کو کے اندر وہ خدائی صفات جو ہیں وہ تسلیم کر رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ چیز قائم ہو جاتی ہے جو اللہ کی سنت ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی۔ اس کی تفصیلات ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ جب رسول کسی قوم میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مکمل عدالت کی شکل ہے کہ عدالت لگ گئی۔ اب اگر وہ رسول کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت بنا دیتا ہے، اگر وہ بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس چیز کا فیصلہ یا تو اگر رسول اور اس کے ساتھی تعداد میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو ان کی تلواروں سے ہوتا ہے، یا پھر ان کو اللہ ہجرت کا کہہ دیتا ہے کہ آپ ہجرت کریں، یہاں سے نکل جائیں، اور پیچھے سے اللہ کے حکم سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی صورت میں ان تمام عرب اقوام کے بارے میں پڑھا جنہیں عرب اقوام بائدہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں تھیں ختم ہو گئی، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور فرعون۔ یہ واقعات ان کے آپ کو قرآن پاک میں ملتے ہیں، ان سے اصل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اس کا یہ انجام ہوتا ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ اور پھر یہ اس لیے بھی ہے کہ جب رسول ایک قوم میں مبعوث ہوا تو ان میں سے ہوا، ان کی زبان بول رہا ہے، اس زبان میں ان کو سارا کچھ بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، یعنی ہم تو یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ایک ہندوستان میں 500 زبانیں وہ ہیں جو بولی اور لکھی جاتی ہیں۔ ان زبان والوں کو پہلے عربی سیکھ کے وہ عربی اس زمانے کی، اور پھر قرآن پاک کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، جب کہ ان کے لیے جتنا آسان ہے ان کی اپنی زبان میں ہے، اس زمانے کی، اس وقت کی، اس لحن کی،
اس دور کی عربی میں قرآن پاک ان میں اترا، رسول ان میں سے ہیں، ان کی زندگی ابتدائی جو ہے وہ ان کے سامنے گزری، وہ ان کو صادق و امین کہتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے تو بڑی زیادتی کی۔ اب اس زیادتی کا تو تدارک ہونا چاہیے، تو اس زیادتی کا تدارک یہ ہے کہ ان کے لیے علیحدہ حکم ہے جو کہ پہلی آیت میں آیا، باقی دنیا کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو اور رسول کی ختم رسالت کو اور آخرت کو تسلیم نہیں کیا، ان کے لیے حکم اور ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر اتمام حجت اس درجے کا ہوا ہی نہیں ہے جیسا ان کے اوپر ہوا۔ بس ان کے لیے یہ خاص حکم ہے، یہ مشرکین عرب کے لیے ہے، یہ مشرکین عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ان کے لیے ہے۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے حج کے موقع پہ یہ اعلان کروایا گیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے، اچھی طرح سوچ لو، اب یہ حج وہ ہو رہا ہے کہ جس میں مشرکین کے اوپر پابندی نہیں، وہ اپنے سابقہ طریقے کے مطابق حج کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امام بنا کے بھیجا، امیر بنا کے بھیجا، اور خود نہیں گئے۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ ان جاہلیت کے طریقے پہ حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، جب صاف ہو جائے گا معاملہ پھر جاؤں گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان آیات کے اترنے کے بعد بھیجا کہ جا کے میری طرف سے تم اعلان کرو، کیونکہ اپنے چچزاد ہیں، انہوں نے اعلان کیا۔ اب حکم ہوا کہ جب انہوں نے 4 مہینے کی مہلت دی تو 4 مہینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر ان مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ تم۔ یہ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کی قید اس لیے لگانا پڑی کہ ویسے عام حالات میں حدود حرم میں مکھی مارنا، مچھر مارنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ شکار کا جو جانور ہے، آپ کے سامنے ہرن آ گیا، آپ اس کو بدکا بھی نہیں سکتے کہ دوسری جگہ باہر چلا جائے حرم سے تاکہ میں اسے پکڑ لوں یا مار لوں، بدکانا بھی منع ہے۔ یہاں ان کے لیے کہا حیث وجدتم، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدود حرم میں بھی ہے مت چھوڑو، اس کو قتل کرو، یعنی اس کے اوپر حرم کی جو حرمت ہے وہ اس رعایت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حیث وجدتم وخذوہم، کہا ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گرفت میں لو، حصر کہتے ہیں بند کرنے کو، تو ان کو یعنی ان کا گھیرا ان کے گرد تنگ کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جہاں کہیں بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ مناسب گھات ہے، ادھر میں بیٹھ کے کسی مشرک کا انتظار کر سکتا ہوں، وہ آئے گا تو اس کا کام تمام کروں گا، ایسی ہر گھات میں بیٹھ جاؤ، کل مرصد، ہر گھات میں بیٹھ جاؤ۔ مرصد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ شکاری بیٹھ کے شکار کے آنے کا انتظار کرتا ہے، جبکہ شکار کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں گھات لگانا۔ کہا ان کے لیے گھات لگا کہ ہر گھات کی جگہ پہ وہ کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے، اس کو مرصد کہتے ہیں، جو کسی شکاری کے لیے مناسب جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ سکون سے بیٹھ بھی سکتا ہے اور شکار کو نظر بھی نہیں آتا، وہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہا اگر تابو یعنی 3 باتیں وہ کریں، تابو توبہ ہم اسی سے کہتے ہیں، یعنی آدمی رجوع کر لیتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس نے ایک موقف اختیار کیا تھا، اس موقف کے اوپر وہ عمل پیرا تھا، اس نے یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ میں صبح اپنے دفتر کے وقت پہ ہی اٹھوں گا، نماز کے وقت پہ نہیں اٹھوں گا،
میری نیند پوری نہیں ہوتی. اسے خیال آیا، کوئی بات سنی تو اسے سمجھ آئی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسے نہیں کرنی چاہیے. یہ جو اس کا جذبہ ہے مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں توبہ. اس نے رجوع کر لیا. وہ اپنے موقف سے، موقف شرک سے، دین شرک سے اگر رجوع کر لیں، اور اس کا اظہار کس سے ہوگا؟ قام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے. نماز اللہ کے ساتھ رابطہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جب وہ اللہ اس کو آواز دیتا ہے اپنے کسی مؤذن کے ذریعے سے کہ ادھر آؤ، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کاروبار، میری دکان، میرے گیم آدھے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو ختم کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. وہ پھر سیدھا ادھر جاتا ہے. اس کا بندے کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور یہ تعلق واضح ہوتا ہے قیام نماز سے. نماز پڑھنا اور بات ہے جو ہم کرتے ہیں، قیام یہ ہے کہ جو اس کے وقت ہے، کتاب موقوتا، اپنے وقت پہ وہ فرض ہے، اس کا وقت یہاں دیا ہوا. اس کے مطابق اذان ہوتی ہے. اذان اس کو بلاوا ہے، وہ ہر کام کو چھوڑ کے اس طرف آتا ہے. یہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور آتو الزکاۃ کیا ہے؟ اس کا بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق اقام الصلاۃ سے ہے، اور آتو الزکاۃ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ وہ ان کی کفالت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے سرمایے کو لگانے کے لیے تیار ہے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی اجرت کی طلب کے، بغیر کسی لالچ کے. یہ آتو الزکاۃ ہے، یہ بندوں کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے. اور یہ ہمارے دین کی، یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں، اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق، یہی عبادات کی بنیاد ہے، اور اسی سے باقی سارے کام درست ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بغیر نماز کے یہ فلاں نیکیاں کر کے سرخرو ہو جائیں گے تو قطعا نہیں ہو سکتے. وہ قرآن پاک میں ہے آخری صورتوں میں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، مصلین، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے، وہ اپنی نماز کے نتائج سے بے خبر ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. ایسا کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں اگر درخت کے اوپر آری چلا رہا ہوں تو یہ 2 منٹ میں گر جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ میں اگر پانی نہیں پیوں گا 2 دن 3 دن تو بھائی میرے لیے موت کافی قریب آ جائے گی. ہر ایک کو پتہ، اپنے سارے کاموں کا پتہ ہوتا ہے. جب اپنے سارے کاموں کا پتہ ہے تو ہمیں نماز کا نہیں پتہ کہ نماز کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، جو ہم پچھلے 50 سال سے، 20 سال سے، 40 سال سے، 10 سال سے پڑھ رہے ہیں مسلسل. اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے. ہماری نمازیں، ہماری باقی زندگی جو مسجد کے باہر ہے اس کو بالکل اسلامی کر دیں. یہ نماز ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اگر یہ نتیجہ نہیں نکلا، ہم نماز پڑھ کے گئے، جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹ بول دیا، رشوت لے لی، دکان پہ بیٹھ کے ہم نے بے ایمانی کر لی، چور بازاری کر لی، تہ بازاری کر لی، اس قسم کے غلط کام کر لیے، پھر آ کے نماز پڑھ لی، ہم نماز کے نتائج سے بے خبر ہیں. بس یہاں پہ اس نماز کی بات ہے، اس لیے اس کے ساتھ پڑھنا نہیں بلکہ قیام کی بات آتی ہے. کہا اگر یہ 3 کام وہ کر دیں فخلوا سبیلہم، پھر ان کی گات میں بیٹھنے کی، ان کی گرد گھیرا تنگ کرنے کی، ان کو گرفت میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے بھائی ہیں. فخلوا سبیلہم، یہ تمہارے بھائی ہو گئے. ان اللہ غفور الرحیم. اور کہا کہ ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے پہلے یہ کیا، بدر میں آئے ہمارے خلاف تلواریں نکالی، ہمارے آدمیوں کو شہید کیا، احد میں ہمارے آدمیوں کو شہید کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا.
اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ معاملہ تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ کہا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی اس حکم کے اترنے کے بعد تم سے مہلت طلب کرتا ہے تو اس کو مہلت دو، اور یہ مہلت اس کو کس لیے دینی ہے؟ اتمام حجت کی جو آخری درجہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے غور نہیں کیا تھا، اب میں غور کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس چیز کے اوپر فکر نہیں کیا تھا، مجھے بس ایک ہی بات بتا دی گئی تھی کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو میں اسی پہ اب میں اس کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر وہ اللہ کا کلام سن لے، یسمع کلام اللہ، تو اس کے اوپر کلام سننے کے بعد اس کے اوپر غور کرنے کے لیے اس کو اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو، ابلغ مأمنہ، یعنی جہاں پہ اس کے لیے امن موجود ہے، اس کا اپنا گھر ہے، جو بھی جگہ ہے، اس کو اسکارٹ کرو کہ دوسرا کوئی آدمی آ کے اس کو مشرک تو یہ ہے، تو وہ اس حکم کو دیکھ کے اس کو قتل نہ کر دے، تمہارے ساتھ اس کی بات ہوئی، اس کو لے کے جاؤ اس جگہ تک، ابلغ مأمنہ، اس کے امن کی جگہ پہ اس کو پہنچاؤ۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، کہا یہ اس لیے رعایت دی ان کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین و مذہب سے ناآشنا ہے، رسالت کے تصور سے یہ بیگانہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، اس زمانے میں جو تقریباً 2500 سال بنتا ہے، طرح طرح کی یعنی بگاڑ پیدا ہوئے، اور اس کے نتیجے پہ یہ خالص مشرک ہو گئے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دین ابراہیمی کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دین ابراہیمی ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے قرآن پاک کی شکل میں، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی شکل میں، یہ دین کو نہیں جانتے۔ اب اگر ان میں سے کوئی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، تو اس کو اللہ کا کلام سنائیں اور اس کو موقع دیں، لیکن جب یہ موقع ختم ہو جائے، اس کے بعد نہ تو یہ دوبارہ مہلت طلب کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی امان ہے، اس کے لیے یا پھر تلوار ہے اور یا وہ اسلام قبول کرے گا۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اب یہ وجہ بیان کی کہ یہ جو پہلی آیت میں برات کا اعلان ہوا تھا کہ اللہ نے اپنے آپ کو اس تمام عہد و پیمان سے بری کر دیا، اور اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے رسول کو بھی بری کر دیا، اب وہ کسی معاہدے کے پابند نہیں ہے، یہ اس آیت میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کیا، عہد و پیمان کو اس نے کیوں کہا کہ میں اس کو پورا نہیں کرتا ہوں۔ کہا ایسے لوگوں کے ساتھ یکون المشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان کون کر سکتا ہے سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ آپ نے کیا مسجد حرام کے قریب۔ مسجد حرام کے قریب صرف ایک معاہدہ ہوا، اس کو کہتے ہیں معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ چونکہ اس ایریے میں کوئی اور نہیں ہوا، اس لیے یہاں پہ کسی اور معاہدے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ بالکل اس بات سے واضح ہو گیا کہ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ صلح حدیبیہ مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تحریری معاہدہ تھا جو کہ موقت تھا، 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہوا، امن کا معاہدہ کہ ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ بعض روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ یہ موقت نہیں تھا، یعنی اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں تھی، وقت کی قید نہیں تھی، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ تھا، اور مشرکین مکہ ایک خاص وقت تک بڑے
ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس عہد و پیمان کی پابندی کرتے رہے. اور ظاہر ہے پھر مسلمانوں نے بھی پوری طرح پابندی کی. یہی وہ معاہدہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لائے، اور معاہدے کے مطابق کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی دنگا فساد نہ ہو. مکہ والوں نے شہر خالی کر دیا، 3 دن کے لیے شہر خالی کر دیا کہ آپ سکون سے عمرہ بھی کر سکیں اور 3 دن قیام بھی کر سکیں. معاہدے میں یہ شرط تھی، یہ انہوں نے پوری کر دی. باقی بھی انہوں نے تمام شرائط کو پورا کیا. اللہ نے حکم دیا کہ یہ لوگ جو ہیں جو شرائط کو پورا کر رہے ہیں فَمَسْتَقَامُوا لَهُمْ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، کہا یہ جب تک اپنے اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرتے رہیں گے آپ بھی پورا کرتے رہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس معاہدے میں شریک 2 فریق تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی، پرانی چلی آ رہی تھی. ان میں ایک بنو بکر تھے. بنو بکر نے قریش سے دوستی کر لی تو وہ ان کے ساتھی ہو گئے، یعنی یہ معاہدے کی شرائط ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی. دوسرے بنو خزاعہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور صلح حدیبیہ کی شرائط میں شامل ہو گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بنو خزاعہ کے لوگ طواف کر رہے تھے، بنو بکر نے حملہ کر دیا. بنو بکر کے ساتھ تو وہ نبٹ ہی لیتے، لیکن قریش میں سے بھی کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے ہتھیار لے کے آ گئے. پھر معاملہ جو ہے خراب ہو گیا. پھر بنو خزاعہ کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. تو ایک بڑا زبردست شاعر تھا بنو خزاعہ کا سالم، وہ مدینہ منورہ پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قصیدہ پڑھا جو ان کے اوپر ظلم ہوا. اس میں وہ داستان ہے، کبھی آپ کو وقت ملے تو وہ قصیدہ جو رحیق مختوم سیرت کی کتاب ہے اس میں موجود ہے اپنے ترجمہ کے ساتھ. یہ کتاب اصل میں مصنف نے جو کہ ہندوستان کے ہیں مبارک پوری، انہوں نے لکھی عربی میں اور خود ہی پھر ترجمہ بھی کیا. اور اس کتاب نے رحیق مختوم نے سیرت کی کتابوں میں سب سے پہلا فیصل ایوارڈ لیا. بہت زبردست کتاب ہے. اس میں وہ قصیدہ بھی موجود ہے اپنے ترجمہ کے ساتھ. کبھی آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے ان کے تخیل جو تھے وہ کیسے کیسے چلتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انہماک اور توجہ سے وہ ساری بات سنی اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری مدد ہوگی. اور پھر اس کے نتیجے پہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اگرچہ قریش کو احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ غلط ہو گیا ہے اور ہم نے معاہدے کی شرط کو توڑ دیا ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کی تجدید کی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تجدید نہیں کی، بلکہ آپ نے مکہ پہ چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو گیا. اس کے نتیجے کے طور پہ کہا ان اللہ یحب المتقین، کہ معاہدے کی شرط کو اگر وہ پورا کر رہے ہیں تم بھی پورا کرو. یہ اجتماعی تقویٰ ہے. معاہدے کو، عہد و پیمان کی شرائط کو پورا کرنا یہ اجتماعی تقویٰ ہے. اللہ ایسے اجتماعی تقویٰ اختیار کرنے والے افراد کو پسند کرتا ہے. پہلے سورہ مائدہ میں پہلی آیت میں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد و پیمان کی جو شرائط ہے پوری کرو. اب اس کے بعد دوسری بات بیان کی، کہا بعض لوگوں کا اس میں کچھ نقصان بھی ہوا ہے. جب یہ آیت اتری تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے ان کی رشتہ داریاں تو تھیں، تو ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، میل ملاپ شروع ہو گیا. کاروباری نقطہ نظر سے بھی معاملہ ذرا بہتر ہو گیا. تو پھر ان کے لیے یہ آیات جو ہیں
ان کے اوپر امر درآمد کو تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے لیے، صحابہ اکرام میں سے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے مفاد کے اوپر بظاہر ان آیات سے ضرب پڑتی تھی کہ ان کو پکڑو، گھیرو اور مارو، اس سے ان کے لیے دوسری وجہ بیان کی، کہا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ پہلے میں آپ کو یہ دونوں لفظ واضح کر دوں کہ علن کیا ہے اور ذمہ کیا ہے۔ جو قوموں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ان کی ایک تو معاشرتی بنیاد ہوتی ہے۔ معاشرتی بنیاد کے لیے جو حقوق و فرائض ہیں ان کو کسی نے کبھی لکھا نہیں ہے، بغیر لکھے ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بیٹے کا میرے اوپر کیا حق ہے، بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا، یہ بغیر لکھے بھی پتہ، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علن، اس کو علن سے واضح کیا۔ اور جو ذمہ ہے یہ وہ معاہدے ہیں کہ جو شرائط باقاعدہ تحریر کی جاتی ہیں یا کم از کم زبانی طور پہ ان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ کہا یہ دونوں قسم کی جو معاہدے ہیں، دونوں قسم کے جو حقوق و فرائض ہیں، یہ ان کا پاس بالکل نہیں رکھیں گے، یہ ان کا خیال نہیں رکھیں گے اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کہ اگر یہ غالب آ جائیں کسی وقت تو یہ کہاں تمہارے حقوق کا اور تمہارے آداب کا اور تمہارے معاہدوں کا اور ان شرائط کا خیال رکھیں گے، یہ تو ان معاشرتی حقوق کا بھی خیال نہیں رکھیں گے جیسے پہلے نہیں رکھتے تھے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بدر میں مشرکین کے ساتھ آئے ہوئے تھے، بعد کے زمانے وہ مسلمان ہو گئے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، تو ایک دفعہ کہنے لگے اپنے باپ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں بہت دفعہ آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے معاشرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں نے تو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو کہا کہ اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائے تو یہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تم تو کہتے ہو کہ بھئی ان آیات کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ یردونکم بافواہہم وتابی قلوبہم، کہا یہ اپنی زبان کی چونچ سے ہی تمہیں راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے دل اس بات سے ابا کرتے ہیں جو یہ ادا کر رہے ہیں اپنے منہ سے۔ تابی قلوبہم اکثرہم فاسقون، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بالکل جو پچھلی آیت کے آخر میں متقین استعمال ہوا، میں نے کہا یہ اجتماعی تقویٰ ہے، یہاں پہ یہ فاسقون معاہدے کو توڑنے والے ہیں، عہد و پیمان کو توڑنے والے، کہا ان میں سے اکثریت عہد و پیمان سے پھر جانے والی ہے۔ یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ طاقت ہمارے سے زیادہ ہے، تو اب یہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، یہ ہیں کون لوگ؟ ذرا پہلے غور تو کرو کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے اتری، قرآن پاک ان کے سامنے اترا، انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و متاع کو۔ انہیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم اس دین کو اختیار کریں گے تو یہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، قوم میں جو ہماری بنی ہوئی ہے نمبرداری یہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح انہوں نے اشترا، یشتری ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ خرید و فروخت کے لیے جب استعمال ہوا، جب اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوئی کہ میں اگر آٹے کو ترجیح دیتا ہوں پیسوں پر تو جیب سے پیسے نکال کے دیتا ہوں، آٹا لے لیتا ہوں، یعنی میں نے آٹے کو ترجیح دی پیسوں پر۔ اصل اس کا لغت میں مفہوم ترجیح دینا ہے۔ کہا انہوں نے ترجیح دی، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کی زندگی جو چند روزہ ہے اور بالکل محدود ہے، اس میں ان کو کیا حاصل ہو گیا؟ فصدوا عن سبیلہ، پھر یہ کہ خود ہی نہیں لوگوں کو بھی روکا،
سد یسد یعنی جہاں لازم کے لیے وہیں متعدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خود رکنا، دوسروں کو روکنا. خود بھی روک گئے، دوسروں کو بھی روک دیا اللہ کا راستہ اختیار کرنے، دین اسلام اختیار کرنے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون کہ یہ بہت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد